بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عملیات میں سے بعض عملیات ایسے ہیں جن کو زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہوتا ہے۔ اگر کامیابی مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کامیابی نہ ملے تو اس پہ پچھتاوا نہ کریں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، کائنات کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کو پردہ خاص میں رکھنا مقصود ہوتا ہے، اور اہل و نا اہل اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس لیے کہ بعض لوگ سات سمندر پی کے بھی ان کو ڈکار تک نہیں آتا، اور بعض مجھ جیسے ایک قطرہ بھی مل جائے ڈکارتے پھرتے ہیں۔ جو بھی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی انہی عملیات میں سے ایک عمل ہے حمزاد کا۔ اس کے ذریعے سے آپ ہر روز اپنے سوالوں کا جواب لے سکتے ہیں۔ جب عمل کامیاب ہو جائے تو کسی کاغذ پہ، کسی پیپر پہ رکھ کر مصلے کے نیچے رکھ دیں، تو آپ کا جو سوال ہوگا اس کا جواب آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ عمل کامیاب ہو جائے، بندہ راز رکھ سکے۔ ذرا سی بھی بھول چوک سے اگر کسی کو بتا دیا کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں یا کرنے کا ارادہ ہے، جو بھی صورت ہے، تو پھر جان کے بھی خطرے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان کا حمزاد ہوتا ہے وہ انسان کے کئی گنا زیادہ ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے۔ وہ جسم لطیف کے ساتھ جب پرواز کرتا ہے نا تو وہاں تک پھر جسم کثیف پہنچ نہیں سکتا۔ جس مرد کو، جس بشر کو بھی، جس شخص کو بھی شوق ہو تو پہلے استخارہ کر لیں کہ آیا کہ اس عمل کے اندر میری کامیابی ممکن ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ 40 دن 120 دن کیا ہو جائے، محنت ضائع ہو جائے۔ یہ باتیں اس لیے وضاحت سے بتا رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں 2 عمل کیے، ایک حمزاد کا اور ایک ہے پرائز بانڈ کے حصول کا، اور دونوں عمل ایسے ہیں جلالی قسم کے جو زندگی میں ایک ہی بار کیے جاتے ہیں۔ کامیاب ہو گئے تو جی بسم اللہ، اگر کامیاب نہ ہوئے تو دوسری مرتبہ آپ اس کو زندگی میں نہیں کر سکتے۔ دوسری مرتبہ بے شک جتنا زور لگا لیں وہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس عمل میں کامیاب ہو گیا تھا اللہ کے کرم سے۔ اور دوسرا جو پرائز بانڈ سٹا انعامی رقم حصول کے لیے جو کیا جاتا ہے نا، اس میں بس آپ یہ سمجھے کہ آدھے سے زیادہ کامیابی ہوئی تھی لیکن فل کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ سورہ جن کی پہلی آیت کو اچھی طرح یاد کر رہے ہیں۔ قل انما اوحی الی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ اس کو پکا یاد کر لیں۔ جب کرنے کا ارادہ ہو تو ماہ ثابت چاند رات کے روز سے، چاند رات کسے کہتے ہیں؟ جس دن آخری مہینہ ختم ہو کے پہلی تاریخ کا چاند ہو، چاند نظر آئے، اس سے اس کو شروع کریں۔ ترک حوالات بہت ضروری ہے، جلالی اور جمالی۔ جس جگہ بیٹھیں بالکل پاک اور صاف ہو، لباس احرام کی صورت میں سفید لباس بالکل احرام جیسا،
خوشبو سے معطر ہو، اور احرام کا جو کپڑا ہوگا جس کو آپ پہنیں گے اس کے کسی ایک پلو میں، کسی ایک کونے میں ایک چٹانگ جو ستو جو ثابت ایسے ایک کونے میں باندھ لیں، اور پھر اس کو اوڑھ لیں اگر مل سکیں تو، لیکن کوشش کر کے لے لیں جو۔ اور پھر خوشبودار پھول بھی، کوئی بھی پھول تو خوشبودار ہی ہوتا ہے، لیکن بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جن کی خوشبو نہیں ہوتی، یا بہت ساری پھولوں کی اقسام ہیں۔ خوشبودار پھول، تیز خوشبو والے، موتیا ہو گیا، چنبیلی ہو گئی، رات کی رانی ہو گئی، گلاب ہو گیا، یعنی جن جن پھولوں کو آپ جانتے تیز خوشبو والے وہ پھول لے لیں، اور قبلہ رو بیٹھ کر 405 مرتبہ اول آخر درود پاک 3 بار اس آیت کو پڑھیں 20 یوم تک، پورے 20 دن، وقت مقررہ، جگہ مقررہ، لباس مخصوص، اور ایک دن ناگا کریں۔ ناگا کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ، پھر 20 دن اس آیت کو پڑھیں، 40 دن ہو گئے ایک ناگے کا، 41 دن ہو گئے، اور جب یہ دوسرے 20 دن پورے ہوں تو اس دن آپ ایک کاغذ لے کر اس کے اوپر اپنا سوال لکھیں، مصلے کے نیچے رکھیں، اور جب تیسرا چلہ شروع ہو جائے تو پھر اس کاغذ کو نکالیں، یعنی 20 دن جب دوسرے پورے ہو جائیں تو آپ کے ایک کاغذ پر ایک سوال لکھیں، مصلے کے نیچے دے دیں جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے عمل پڑھا تھا، اور پھر ایک دن ناگا کے بعد اس کو کاغذ کو نکالیں اور پھر تیسرا چلہ شروع کریں۔ کاغذ کے اوپر جو آپ نے سوال لکھا تھا اس کا جواب آپ کے سامنے ہوگا۔ بفرض محال وہ اگر جواب لکھا ہوا نہ ہو تو پریشان نہ ہوں، آپ اپنے تیسرے چلے کو بھی 20 دن کا جو ہوگا اس کو پورا کریں۔ یہ آپ کا مکمل 60 دن کا، 2 ناگے کر کے 62 دن کا آپ کا کیا ہو جائے گا، چلہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہوگا اس وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور بضرور کوئی نہ کوئی جواب ملے گا، اور اس کے بعد سے جب بھی کسی سوال کا جواب لینا ہو تو 405 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اس کو پڑھیں، اور آیت شریف کو پڑھ کر سوال لکھا ہوا کاغذ پر دم کر کے سرانے کے نیچے رکھ کر سو جاؤ۔ پہلے آپ نے مصلے کے نیچے رکھنا ہے، اور جب عمل آپ کا پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر کبھی جب آپ کو سوال کا جواب لینا ہو تو اس آیت کو 405 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ تو پھر سرانے کے نیچے رکھ کر سونا ہے۔ یاد رکھیں بالکل تنہائی میں، علیحدگی میں سونا ہے، آپ کے پاس کوئی دوسرا آپ کا پارٹنر، روم میٹ وغیرہ کوئی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ صفائی، پاکیزگی، طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے، صدقہ اور خیرات کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان پابندیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو جی بسم اللہ آپ شروع کریں، لیکن بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کریں۔ کامیاب ہونا تو بعد کی بات ہے، شروع کرنے سے بھی پہلے آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے، بالکل خاموشی سے اس عمل کو کر گزریں۔ اور یہ ایک ایسا نایاب قسم کا عمل ہے، ایسا بہترین عمل ہے کہ آپ کو اپنے آنے والے
ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھاں اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ کا شکر، کامیابی نہ ہو تیسرا مرحلہ بھی گزار کے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس میں اللہ کی کوئی حکمت کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک بہت پرانی کتاب ہے جس کے پیج کو آواز لگایا نا تو برد ہو جاتا ہے، اس میں نے بہت عرصہ، میرا خیال ہے 1999 میں یہ کیا تھا، صرف ایک لفظ ہے اس کا، امشب، جس کا مطلب فارسی کا لفظ ہے آج رات، آج کی رات، جس طرح امروز کہتے ہیں نا آج کا دن، امشب آج کی رات، پوری ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ کیا تھا۔ دیا جلا کے پیٹھ کے پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور اپنے سایہ دیوار پر جو سایہ پڑتا ہے اس کو دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ 17 دن کے بعد آپ کے اعضاء جو ہیں نا علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے اس سائے کے اوپر۔ ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا، یہ کمزور دل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جو اس امشب والے وظیفے میں کامیاب ہو جائے نا تو آپ یہ سمجھے کہ کائنات میری مٹھی میں ہے۔ بڑے بڑے تخت اٹھا کر آپ اپنے گھر لا سکتے ہیں، بڑی بڑی ہیوی وزنی چیزیں، لیکن کامیابی مقدر کی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ اس سورہ جن کی اس پہلی آیت کو یاد کر کے اگر جس کی قسمت میں ہوگا انشاءاللہ یہ وظیفہ کامیاب ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ میری ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ جس سوال کا جواب میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑے بڑے فلاسفروں سے، بڑے بڑے سائنسدانوں سے، بڑے بڑے حکیم علماء طبیبوں سے، مشائخ سے نہیں دے سکیں گے، وہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ میرے ایک پیر بھائی ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، بہت مہربان، بہت مشفق، جن کی وجہ سے میں اس سلسلہ میں آیا تھا، فاروق حسین کاشمیری، مظفر آباد سپریم کورٹ کے مایا ناز وکیل ہیں۔ ان کو بغیر چلے کیے، بغیر مراقبے کیے، اپنے مرشد کی نگاہ سے جس سوال کا جواب سوچتے نا صبح ان کو مل جاتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں گوبر کی بری ہوئی ٹوکری سر پہ اٹھا لوں اور میں لوگوں سے کہتا پھروں کہ یہ بریانی ہے، تو نیچے رکھنے سے پہلے نیچے رکھوں گا، یقین اور اعتقاد ہے کہ وہ بریانی ہوگی۔ اس کو مانے یا نہ مانے، جس کے ساتھ یہ بات بیتتی ہے، گزرتی ہے، اس کو سارے یقین ہوتے ہیں۔ علم الیقین بھی ہوتا ہے، عین الیقین بھی ہوتا ہے، حق الیقین بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 مراتب ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ جو آدمی کامیاب ہوتا ہے نا یہ تینوں مراتب اس کے اندر ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس علم الیقین ہوتا ہے، عین الیقین نہیں ہوتا، عین الیقین ہو حق الیقین نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ عملیات کے کام میں جب پڑھیں تو پوری طرح مستعد اپنے تمام تر منفی سوچوں کو چھوڑ کر ایک مثبت سوچ لے کے بیٹھے، کامیابی آپ کے پاس ہے۔ اللہ کی حکمتوں کو، اس کے رازوں کو راز میں رکھیں تو اللہ امانت کے طور پر مزید، حل میں مزید کہ بندہ تلاش کرتا رہے، اس کو مزید ملتا رہتا ہے۔ لیکن ایک ذرہ ملنے کے بعد انسان یہ سوچنا میں فلاں کے ساتھ ایسا کر دوں گا، فلاں کے ساتھ یوں کر دوں گا، فلاں کو یوں ایسے کر لوں گا، دونوں طرح محبت میں یا مودت میں یا عقیدت میں یا دشمنی میں، عداوت میں نہیں۔ بندے کے پاس معمولی سا عمل آ جاتا نا، کتنے لوگ مجھے ایک منٹ میں کہتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، کوئی ایسا ہلاکت کا عمل۔ بھائی کیوں؟ تمہارا اگر کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی دشمنی ہوگی تو میری اس کے ساتھ کیا ہے؟ میں تو دونوں کو اپنے خالق کی مخلوق سمجھتا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے جی؟ ہاں، کوئی جوڑنے کا کام ہو، روٹھے ہوں کو ملانے کا کام ہو، کوئی شادی منگنی نہ ہو رہی ہو، بیچارے دونوں کیا ہو رہے ہوں، خوار ہو رہے ہوں، عمر ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہو، تو پھر تو کوئی کام کر کے دکھائیں۔ تو میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالنا، 2 بھائیوں کے درمیان، خاندان کے درمیان، معاشرے کے اندر 2 احباب نے، اس کا کیا فائدہ کسی کو ملے گا؟ اس لیے ہاتھ سے جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ ان کاموں کی سوچیں بھی نہ، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچیں بھی نہ۔
اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔